نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، بیان تفسیر سے قبل حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران تیسری صورت، اس کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173 کی تلاوت کی ہے۔ یہ پارے کے اعتبار سے 9واں رکوع شروع ہے۔ مضمون جو چل رہا ہے جنگ احد کے موقع پر جو ایک بڑی سخت مصیبت پہنچی، ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس کا ذکر میں نے کل کیا تھا، اور کل کے مضمون کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ میں صرف اشارہ کر کے آگے کا ترجمہ پیش کروں گا کہ جب اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میدان احد میں پہنچے، اور وہاں پر دشمنان اسلام کفار مکہ، اس وقت دشمنان اسلام کفار مکہ کی فوج کے جو مین لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، وہ ابو سفیان تھے، جو کہ بعد میں اسلام قبول کیے، بعد میں ایمان لائے۔ تو اس وقت تو وہ پیش تھے، اور وہی سردار بھی تھے، اور وہی کمانڈر تھے۔ تو وہاں پر ان کی تدبیر بڑی اہم ہوتی تھی، اس لیے ان کی تدبیر سے وہ وقتی طور پر وہ کامیاب بھی ہوئے، اور ادھر سے ایک تھوڑی سی لغزش ہو گئی۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ پہلے ہی حملے میں ان کو شکست ہو گئی تھی، اب وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور ادھر صحابہ اکرام نے سوچا کہ وہ تو دشمن جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، فتح ہم کو حاصل ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی، اب وہ منتشر ہو گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ حالانکہ 10 صحابہ کو حضور نے ایک درے پر کھڑا کیا تھا، پہاڑ کے ایک حصے پر، کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ تک کے لیے حضور نے روکا تھا، اب جنگ تو ختم ہو گئی، تو وہاں سے وہ نکل آئے، لیکن ان میں غالباً 2 یا 3 صحابہ جو ہے وہ رکے، بولے ہم نہیں رکیں، یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک ہمارا حکم نہیں ہوگا ہٹنا نہیں ہے، تو جب تک حضور کا حکم نہیں آئے گا ہم یہیں رہیں گے، باقی سب چلے گئے، یہی رہے۔ اب وہ جو دشمن ادھر سے میدان چھوڑ کر کے بھاگے تھے واپس ادھر ہی سے آئے، دور گئے تھے۔ پھر ابو سفیان نے ان لوگوں کو بھارا کہ اس طرح سے جانا مناسب نہیں، ان کا خاتمہ کریں گے۔ واپس آئے اور اسی راستے سے آئے جہاں حضور نے ان کو روکا تھا۔ اگر وہاں رکے ہوتے تو ادھر وہ ان کا مقابلہ کرنے لگتے تھے، تب تک یہ صحابہ بھی ادھر تیار ہو جاتے، مقابلہ ہوتا، لیکن وہ تدبیر کے لیے حضور نے ان کو وہاں روکا تھا۔ بہرحال اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت تھی، اور جب وہ اچانک حملہ آور ہوئے، اس کی وجہ سے جو سب ادھر ادھر منتشر تھے، اکیلے تھے، اچانک انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں کئی صحابہ کو شہید کیا، کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ لیکن اس موقع پر جو منافقین نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، کل اس کا جواب ہم نے پیش کیا۔ منافقین جو میدان چھوڑ کر کے پہلے ہی بھاگ گئے تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے رہتے تھے لیکن منافق تھے،
یعنی وہ کافروں ہی سے ملے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ صرف ایسے ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک طعنہ دیا تھا، دیکھو ہم تو کہے تھے کہ وہاں نہ جائیں، ہماری بات مانے ہوتے تو یہ قتل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اتنا ہی تمہاری بات کا اعتبار ہے تو تم اپنی موت کو ٹال کر کے دکھا دو۔ جب تم کو موت آئے گی تم موت کو ٹال سکو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ جس کی موت مقدر ہے وہ موت واقع ہوگی، اب جس طریقے سے ہو، کسی کو جلدی کسی کو تاخیر سے، لیکن موت تو ہر ایک کے لیے مقدر ہے۔ آدمی کو اور خاص طور پر مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، جہاں جس طریقے سے اللہ نے ہماری موت مقدر فرمائی ہے وہ تو آ کے رہے گی۔ یہ سوچنا کہ میدان جہاد میں نہیں گئے تو بچ گئے، ارے آخر موت تو آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں گھر میں ٹوٹی چٹائی پر ایڑیاں رگڑ کر کے مر گئے، ایک تو وہ جو میدان جہاد میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے، تو دونوں میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو میدان احد میں کفار کے ہاتھوں مارے گئے، شہید ہوئے، ان کو تم مردہ بھی مت سمجھو، مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ اللہ کی بارگاہ سے زندگی بھی پا چکے ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ تو شہید کا مرتبہ بڑا اونچا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ سے بڑی نعمتیں پاتے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے جو انہیں انعام عطا فرمایا اس سے وہ بڑے خوش ہیں، انہیں کسی چیز کا نہ غم ہے نہ کوئی تکلیف پہنچی۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ تلوار لگی، جسم زخمی ہو گیا اور خون بہا، یہ دنیاوی اعتبار سے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ ان کو لذت، بلکہ شہادت میں ایک ایسی لذت ہے جو دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ شہادت بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میری آرزو اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کیا جاؤں، کیونکہ اس سے اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ شہادت میں بڑی لذت ہے۔ تو ان حضرات کو وہ اللہ نے لذت بھی عطا فرمائی اور وہ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ایک تعریف اور ان کے جذبے کا ایسے اظہار فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ یعنی جب کفار جب اچانک حملہ کیے تو اس میں جو 70 صحابہ شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، باقی جو زخمی تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا اور پھر وہ آ گئے۔ ایسا نہیں کہ اب مار کھا چکے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، اب نہیں جائیں گے، نہیں، بلکہ حضور کے بلانے پر سب آ گئے اور پھر ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ تو وہ چونکہ ابو سفیان جو ہے واپس ہونے کی تیاری میں تھے کہ ادھر سے ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی جتنے بچے ان کو سب کو ختم کر دیں گے، تو وہ پھر فوج لے کر کے آ گئے۔ لیکن ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جمع کیا، بلایا، تو سب اکٹھا ہو گئے اور پھر ان کے مقابلے کے لیے جب نکلے تو ابو سفیان کو انہی کے ایک آدمی نے جا کر کے خبر دی کہ وہ لوگ بہت اب جذبے میں آئے ہیں، بلکہ الٹا تم کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ ڈر کے مارے ویسے ہی واپس بھاگ گئے۔ اس کا ذکر ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے۔ یہاں پر ایک نقطہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے۔ حالانکہ وہاں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں بلانے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر آئے۔
تو مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا وہ اللہ کا بلانا ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پر جو حاضر ہو گئے وہ گویا اللہ کے بلانے پر آ گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے، تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہو گئے، کہ زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر، یعنی دشمنوں کے مقابل کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب ان کو بلایا گیا کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی مقابلہ کریں، تو وہ آئے، اور واقعی میں پھر ان کی اس ہمت اور ان کے اس حوصلے کو اللہ نے ایسی قوت اور توانائی عطا فرمائی کہ دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف پیدا ہو گیا، رعب پیدا ہو گیا۔ وہ دشمن خود ہی جو ہے ڈر گئے کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی یہ بھاگ نہیں رہے ہیں، تو یہ تو ہم کو تو اور ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے جو نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یعنی جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آ گئے اور سب اکٹھا ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا للذین احسنوا منہم، ان میں جو نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں، یعنی وہ صحابہ سب کے سب نیکوکار ہیں، یعنی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر جان دینے کے لیے جو آ رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ان کی ایک بڑی شان ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد میں، جنگ میں، دشمنوں کے مقابل میں جب بلا رہے ہیں، زخمی ہونے کے باوجود وہ بالکل تیار ہو کر کے آ گئے، زخموں سے چور ہیں، چلنے کی طاقت نہیں، مگر پھر بھی آ گئے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کتنے آگے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا اجر عظیم، ان کے لیے بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، صحابہ کرام کی شان میں توہین اور گستاخی کرنا، یہ ایک نیا فتنہ چالو ہو گیا ہے۔ رافضی جن کو پہلے شیعہ کہا جاتا تھا، اب وہ رافضی ہو گئے ہیں۔ اصل تو وہ رافضی ہی ہیں، رافضی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعریف، توصیف اور ان کی شان بیان کرنے میں غلو کرتے ہیں۔ غلو مطلب اس قدر حد سے زیادہ کہ معاذ اللہ ان کو خدا تک بنا دیتے ہیں، کہ وہی خدا ہے، ان کے اندر خدا حلول کیا ہوا ہے، اور گڑی گڑی روایتیں پیش کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ سارے صحابہ کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بہت ہی بکواس کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہاں پر ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف بھی فرمائی اور ان کے لیے اعلان فرمایا کہ ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جب اللہ نے ان کے لیے اجر و ثواب عطا فرمایا، ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ان کی شان میں ہم کچھ بکواس کریں؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا موقف اور پورا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی صحابہ ہیں، وہ سب کے سب عادل، متقی، پرہیزگار، مومن کامل، عاشق رسول اور جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کبھی بھی ہمارے ذہن میں بدگمانی نہیں آنا چاہیے اور تنقید ان کی کے متعلق نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی کل یا پرسوں ایک صاحب فون کیے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ارے کچھ لوگ بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے تھے، ہمارے دوست لوگ، ساتھی لوگ، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہنے لگے، تنقید کرنے لگے، ارے انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا بیوقوف لوگ ہیں، کہاں حضرت عثمان غنی اور کہاں تمہاری حیثیت؟ تم کو ان کی شان میں تنقید کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ بہتر جانے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت، بخشش کا اعلان فرمانے والا
ہم کون ہوتے ہیں ان کے متعلق بکواس کرنے والے؟ تو تاریخ پڑھنے کے بعد حالات، کیونکہ سارے حالات تاریخ میں لکھے گئے، ان کے دور میں جو کچھ بھی معاملات ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، اس میں سے اکثر معاملات کو تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ تو وہ تاریخ پڑھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے کبھی کبھی ہم کہنے لگتے ہیں ارے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ غلط ہے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ایمان میں پختہ ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ تو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے، یہ ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ اب باقی سارے معاملات کو ان کے حوالے چھوڑ دیا جائے، وہ جانے، اللہ بہتر جانے۔ ہم اپنے عمل کے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے اچھے عمل والے ہیں، جن کا خود کا عمل درست نہیں ہے، نہ نمازیں صحیح ہیں، نہ شریعت کے احکام پر عمل ہے، نہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہے، اور گئے صحابہ کی شان میں بکواس کرنے کے لیے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا جو صحابہ کی تنقید کر رہے ہوں یا ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ رہے ہوں۔ توبہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ پڑھ کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہو کوئی پڑھا لکھا پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، اس کو ایک گمان یہ ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، انٹلیکچوئل ہوں، اور میں تاریخ کے میدان کا بہت ماہر ہوں، تو وہ تنقید کرنے لگتا ہے۔ جماعت اسلامی کے اکثر لوگوں کا حال یہی، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے لگتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سب سے سیدھا راستہ، بہترین موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ سب ایمان پر پختہ ہیں، اور ان کے سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، اور وہ جنتی ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں اپنے عمل کے بارے میں سوچنا ہے کہ اب ہمارا کیا عمل ہوگا اور ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا۔ اس بات کی فکر ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاتمہ مطلب لاسٹ اسٹیج، دنیا سے جانے کے وقت ایمان کی حالت میں جائیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اور حالت میں جائیں گے، اس کی فکر کرو۔ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو، پہلے اپنے بارے میں ٹھکانا نہیں کہ ہمارا انتقال کس حال میں ہوگا۔ ہمیں تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ زندگی بھر کی کمائی اسی پر ڈپینڈ ہے، یعنی زندگی بھر کی کمائی، یعنی جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، نیکیاں ہیں، ان سب کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان سلامت رہا تب تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اگر ایمان ہی چلا گیا سب بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی ہمیں اپنی فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارا عمل درست ہو جائے، ہمارا ایمان صحیح ہو، اور ہم ایمان پر قائم رہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، اور صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو۔ اب یہاں سے ان کے بارے میں، جو ابو سفیان جب میدان احد سے نکل کر کے چلے گئے تھے، وہاں جانے کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی اپنی قوم کو جمع کر کے واپس آنے کا ارادہ کیا، اور ادھر انہوں نے پیغام بھیجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے پھر آ رہے ہیں اور تم کو ختم کر دیں گے، اور پھر آپ لوگ آؤ میدان بدر میں۔ یعنی دوبارہ ابو سفیان نے یہ اعلان کروایا کہ اب پھر بدر میں پھر لڑائی ہوگی، کیونکہ ایک بار تو وہ بدر میں ہار چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں، لیکن یہاں جنگ احد میں ان کو وقتی طور پر تھوڑی کامیابی مل گئی، تو ابھی ان کو ہمت یہ ہو گئی کہ اب پھر ہم بدر میں ان کو بلائیں گے اور ان کا بدلہ لیں گے اور وہاں ان کو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے چیلنج کیا کہ بدر میں آؤ تم لوگ۔ تو ابو سفیان کا وہ کہنا، پھر اس کے بعد ابو سفیان تیاری کرنے لگے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھی اعلان فرمایا مدینہ منورہ میں کہ اس نے چیلنج کیا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، اس کے مقابلے کے لیے جانا۔ ادھر صحابہ بھی پھر تیار ہو گئے، تو اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جمع کیا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا۔ یعنی صحابہ
جب مدینہ منورہ میں تیاری کرنے لگے تو کچھ لوگ آ کر، وہی منافقین آ کر کے ڈرانے لگے کہ تم واپس جا رہے ہو، وہ تو بہت زیادہ ہتھیار جمع کر چکے ہیں، بڑی طاقت جمع کیے ہیں، تم لوگ جاؤ گے تو پھر ختم ہی کر دیں گے، ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمت پست کرنے کے لیے ایک تدبیر یہ ہوتی ہے کہ دشمن کیا کرتا ہے، ادھر ادھر سے پیغام بھیجواتا ہے، ارے وہ بہت تیاری میں ہیں، تم لوگ مت جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ تو ادھر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، یعنی ان کا اعتماد، ان کا عقیدہ دیکھو کہ وہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، ہم تو اب ان کے مقابلے کے لیے ضرور جائیں گے، اب ضرور جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ اب مقابلے کے لیے اس نے بلایا، چیلنج کیا ہے، اب ہم اس کا رد، اس کے مقابلے کے لیے جائیں گے۔ تو کیسے گئے؟ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پھر تیاری کے ساتھ، زیادہ کچھ تیاری نہیں تھی، جتنے تھے وہی، جبکہ وہ بھی ابھی زخمی ہو چکے تھے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ پڑھتے ہوئے گئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، ہمارا کام بنانے والا ہے۔ بس یہی پڑھتے ہوئے گئے، ابھی بدر پہنچے بھی نہیں کہ وہ ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر کے بھاگ گئے، یعنی ان کے دلوں میں ویسے ہی ہیبت پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ تو بدر میں ایک بار ہم کو مار چکے ہیں، شاید اب دوبارہ ہم ہی کو ختم نہیں کر دیں، واپس وہ بھاگ گئے۔ تو یہ ہے دشمن اسلام کی ہمت، حوصلہ ان کا صرف وقتی طور پر ہوتا ہے، جذبہ، لیکن مومن جب ایمان میں پختہ ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ کر کے جب میدان میں آ جاتا ہے تو دشمن ویسے ہی میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، دل میں رعب پیدا کرنا، ڈر، خوف پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے کہ جب ہمیں ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے تو دشمنوں کی دلوں میں اللہ خوف پیدا فرما دیتا ہے، ان کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ساری طاقت ہوتے ہوئے بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور مومنوں کی مدد اللہ یوں فرماتا ہے، اگرچہ ہتھیار میں کم ہوں لیکن ہمت اور حوصلہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر کے جب وہ للکارتے ہیں تو دشمن چونکہ بھاگ چکا ہوتا ہے اور کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے۔ اکثر یہی دیکھا گیا، اکثر یہی ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جب میدان میں اترتے تھے تو دشمنوں کے دل میں ویسے ہی ہیبت پیدا ہو جاتی تھی، حالانکہ تعداد میں کم رہے، ہمیشہ تعداد میں کم رہے، کبھی وہ لوگ ہمیشہ زیادہ ہی رہے، تعداد میں زیادہ ہی رہے، کوانٹیٹی ان کی زیادہ تھی، ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مدد فرمائی ہے ایمان والوں کی، صحابہ کی، تو ان کے دلوں میں ہیبت اور خوف پیدا کر دی۔ ایک بار تو جنگ احزاب کے موقع پر بڑی تعداد لے کر کے آئے تھے کفار مکہ، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی، بڑا گڈھا کھودا تھا کہ یہ بڑی تعداد لے کر کے آ رہے ہیں، مدینے پر حملہ نہ کریں، لیکن وہ جب بڑی تعداد لے کر کے آئے پھر بھی صحابہ ہمت نہیں ہارے، ڈر اور خوف نہیں تھا، آئے میدان میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی چلا دی، تیز آندھی، اور وہ آندھی ایسی تھی کہ ایک دم جیسے کہ جس کو کہتے ہیں نا کالی آندھی، کالی آندھی، یہاں تو بہت کم دیکھتے ہیں، یو پی وغیرہ میں یہ آندھی چلتی ہے تو وہ ایک دم اندھیرا جیسا ہو جاتا ہے اور بڑی تیز ہوا چلتی ہے اور ریت، غبار، مٹی اتنی اڑتی ہے کہ آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو وہ جب تیز آندھی چلی ہے تو وہاں تو جو زمین ہے وہ ریتیلی زمین ہے، وہاں کی عرب کی زمین جو ہے وہ ریتیلی زمین، ریت اڑ کر کے ان کے آنکھوں میں اتنی ہو گئی کہ وہ ویسے ہی ان کو کچھ دکھا نہیں اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، سارے ہتھیار بھی چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان فرمائی کہ یہ میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ کام بنانے والا اللہ وہ ایسی قدرت والا ہے کہ جب ہمیں کامیابی عطا فرمانا چاہے تو کوئی بھی طاقت ہمیں نہ زیر کر سکتی ہے نہ رسوا کر سکتی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے تھے، جب دیکھے کہ یہ لوگ آئے ہی نہیں تو وہاں سے بہت غنیمت
یعنی مال غنیمت اور بہت ساری نعمتیں لے کر کے واپس پہنچے. گئے بھی مقابلے کے لیے، لیکن مقابلہ کے لیے ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ تو چلے گئے اور ان کو نہ کوئی جنگ کرنی پڑی نہ پھر مقابلہ کرنا پڑا ویسے ہی، بلکہ واپس بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مال غنیمت اور بہت ساری نعمتیں لے کر کے واپس ہوئے. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی خوشی پر واپس چلے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. حضرات، یہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 تک ہم نے یہ تفسیر بیان کی ہے. انشاءاللہ اس کے آگے کا بھی حصہ اسی مضمون سے متصل ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. یہاں سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ ہمارے لیے صحابہ کا یہ عمل ایک نمونہ ہے کہ کبھی بھی دشمنان اسلام کے مقابل میں اگر آنے کی بات آئے، اور خاص طور پر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر آنا پڑا تو اس میں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے ہمیں ڈٹ کر کے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. کیونکہ اگر ہماری تقدیر میں اللہ نے شہادت لکھی ہے تو الحمدللہ ہمیں وہ قبول ہے. بلکہ ہمیں تو یہی آرزو رکھنی چاہیے، یہی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اور اعلائے کلمۃ الحق یعنی اسلام کا کلمہ، اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں. تو یہ ہمارے لیے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہونے کی بڑی نشانی ہے. اور ان سب میں ایک خاص چیز ذہن میں رہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے عمل نہ کرو. تو نماز اور دیگر عبادات یہ انسانوں کو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ہی دین کی خدمت بھی کرنا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر آپ کو کچھ خدمت بھی کرنا ہے تو یہ نہیں کہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگ ہم کو محافظ ناموس رسالت کریں، یا ہمارا چرچا ہو، لوگ ہماری عزت کریں، ہماری آؤ بھگت ہو، استقبال ہو. یہ بالکل خیال میں بھی نہ آئے، بلکہ صرف اللہ راضی ہو، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. اس خلوص کے ساتھ اگر آپ نے کیا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین. یا اللہ، اپنے حبیب مکرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمیں شریعت مطہرہ کے تمام احکام پر اور دین پاک کے تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرما. بالخصوص 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی عادت اور توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جذبہ دینی عطا فرما. تیرے دین کی خدمت اور دین پاک پر عمل کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ، بالخصوص 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، ہر قسم کی آفت و بلا کو ہم سے دور فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہماری بچی حفصہ بنت محمد سلیم کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ، اسے صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ، ہمارے تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ، ہم میں جو بے روزگار ہیں، روزی کی تلاش میں پریشان ہیں، ان کے لیے حلال روزی کا ذریعہ پیدا فرما دے، اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ، سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان و رحیم، روزی کے حصول میں
تجارت میں، کاروبار میں ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، ذلت و رسوائی، نظر بد، سحر ساحرین سے محفوظ فرما، ہر طرح کے حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ جو ہماری نیک جائز مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، یا اللہ انہیں پوری فرما۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، ہم میں جو قرض دار ہو گئے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ تمام مسلمانان عالم کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں غلبہ، قوت و طاقت عطا فرما۔ مسجد اقصی، بیت المقدس کو ظالموں کے قبضے سے آزاد فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، صدقات و خیرات و زکوٰۃ اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ